السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف توقیر۔ گزشتہ روز آپ سے آئینی ترمیم کے موضوع پر یہ گفتگو ہوئی کہ حکومت کو اس پر پہلے کھلی گفتگو اور قومی ڈیبیٹ کی ضرورت تھی، ایک مکالمت کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد اگر یہ لاتی تو اس سے متعلق شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے، اور جان بوجھ کے اس کا مسودہ کھلے عام سامنے نہ لا کے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن آئیے آج اس کے وہ ان شکوں میں بات کرتے ہیں جن شکوں سے متعلق اختلافات رہے ہیں، اور اب غالباً ان کا شاید حل بھی سامنے آ گیا۔ میں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ایسی کوئی بھی آئینی ترمیم جس میں سبھی لوگ شامل نہ ہوں اور وہ متنازع ہو جائے، اس سے ملک میں قوم میں تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج میں نے بھی کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان دیکھا جس میں بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اب جو مسودہ ہے اس پر پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی اس لیے ووٹ نہیں دے رہی ہے کیونکہ اس کا خیال ہے، اس جماعت کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ جو ریاستی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور جو عمران خان صاحب جیل میں ہے اور ان کی جو جیل میں صورتحال ہے، اس تناظر میں وہ ووٹ نہیں دے رہی، لیکن ان کو اس ترمیم کے مسودے پر اعتراض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس پر سبھی لوگ یا ایک واضح اکثریت اس کی حامی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس ترمیم میں ایسا کیا ہے جس پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ اس میں سب سے اہم ہے، ایک تو بہت اچھی بات ہے، اس میں مجموعی طور پر اس ترمیم میں بہت ساری چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں۔ ایک مثال کے طور پر جیسے آرٹیکل 9 کے اندر جو اچھی انوائرمنٹ یا اچھا ماحول، اچھا کلائمیٹ، وہ ہر شخص کا بنیادی حق قرار دیا گیا۔ میرے خیال میں یہ دنیا میں جتنی بھی بڑی جمہوریتیں ہیں ان میں یہ اچھی بات ہے، ان میں شامل ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ جس طرح صاف پانی ہے یا صاف ہوا ہے، اسی طرح آب و ہوا، اسی طرح اگر صاف کلائمیٹ ایک فرد شخص کا بنیادی حق قرار دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں تو پانی کا بھی حق دستیاب ہے لیکن پانی تو دستیاب نہیں ہے۔ تو حق لکھا ہوا ہونا یہ الگ بات ہے، اور اس پر عمل درآمد ہونا ایک اور بات ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ صرف دستور میں ایک لائن کا اضافہ کر دینا یہ کافی ہوگا یا اس پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ دستور میں بہت ساری ایسے حقوق ہیں جو شہریوں کو دستیاب نہیں ہیں، حالانکہ دستور میں وہ حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ کیا ان حقوق، جن کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ عوام تک پہنچیں گی بھی یا نہیں پہنچیں گے۔ لیکن ایک خاص نقطہ، بہت سارے اس میں معاملات ہیں لیکن ایک خاص نقطہ جس پر سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی تھی وہ تھا ججوں کی تقرری، اور خاص طور پر چیف جسٹس کی تقرری۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور نقطہ تھا وہ تھا ایک آئینی عدالت کا قیام۔ دیکھیے، میں جرمنی میں رہتا ہوں، جرمنی میں بھی دو عدالتیں ہیں۔ ایک ایڈمنسٹریٹو عدالت ہے جو مختلف جو شہریوں کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری ہے جو کارلسروے ہمارا جنوبی شہر ہے، وہاں پر ایک عدالت ہوتی ہے جس کا نام جرمن کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، جس کا کام ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن سے متعلق یا کانسٹیٹیوشن کی تشریح سے متعلق مقدمات کو سننا۔ دنیا بھر میں اس انداز کے تجربات موجود ہیں جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جہاں لاکھوں کیسز پڑے ہیں التوا میں، وہاں ضروری ہے کہ یہ جو ہر روز ایک کانسٹیٹیوشن کا ڈرامہ لگا ہوا ہے وہاں پر، اور وہاں جو بنیادی مقدمات ہیں وہ رہ جاتے ہیں، ایسے میں ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اس پر چونکہ پاکستان میں اعتراض یہ تھا کہ اس طرح تو کورٹ کے اندر ایک اور کورٹ پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے جو ایگزیکٹو اور جوڈیشل جو پاور کا بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے۔ اس لیے اس پر ذرا گفتگو بھی ہوئی، اور پھر جوڈیشل ایک بینچ پر اتفاق کیا گیا، ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ پر۔ تو خیر وہ دیکھیں گے ابھی جب حتمی جس پہ منظوری آتی ہے وہ کیا آتی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ پر اتفاق کیا گیا ہے، وہ بینچ جو عدالت کے اندر ہی موجود ہوگا اور وہ تشریحات، جو آئین کی تشریحات ہے اس سے متعلق مقدمات سنے گا۔ دوسرا جو عدالت ہوگی، باقی عدالت، وہ جو معاملات ہیں دیگر مقدمات ان کو سنے گی۔ ایک اور معاملہ تھا چیف جسٹس کی تقرری کا۔ بات یہ ہے کہ اب جو طے کیا گیا ہے وہ یہ کہ پارلیمان کی ایک کمیٹی ہوگی، جس طرح الیکشن کمیشن کو یا جو چیف الیکشن کمیشن ان کو منتخب کیا جاتا ہے، یعنی ایک پارلیمان کی کمیٹی ہوتی ہے جس میں اپوزیشن بھی شامل ہوتی ہے، جس میں حکومتی ارکان بھی ہوتے ہیں، اور وہ طے کر لیتے ہیں۔ اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے جس پر پی ٹی آئی کو بہت اعتراض ہے، اگر پی ٹی آئی اپنے وقت میں استعفے نہ دیتی
اور وہ اس میں موجود ہوتی تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا جو الیکشن کمشنر کا جو تقرری تھی اس میں وہ شامل ہو سکتی تھی۔ خیر اہم بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں سسٹم ہے اس سے بہتر ہے یہ ترمیم۔ گو کہ بنیادی مسئلہ میں بتاتا ہوں وہ جو فوج کا ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا، وہ جب تک اس کو حل نہیں کریں گے اس وقت تک بہتری نہیں ہو سکتی، یا آپ یوں سمجھے کہ کوئی بھی پائیدار حل نہیں ہوگا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس مسئلے کو یعنی فوج کی سیاست میں مداخلت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے وقت لگے گا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس چیف جسٹس کے تقرری میں مختلف سیاسی جماعتوں کی سے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ افتخار چودھری تھے تو پی پی کو یہ اعتراض رہا تھا کہ نون لیگ کے حامی ہیں وہ، تو اس کے بعد ثاقب نثار آئے، انہوں نے فوج کی مرضی کے مطابق پاکستان میں ایک تباہ کن عمل شروع کیا، اور وہ یہ تھا کہ منتخب حکومت کو گرا کے وہ جو عمران خان کو لانے کا پروسیس تھا وہ شروع کیا، اور اس کے بعد ایک پی ٹی آئی کے حامی یا ایسے ججز جن پر پی ٹی آئی کی حمایت کا الزام لگتا رہا ہے، کھوسا تھے یا اس کے بعد عطا بندیال تھے، وہ آنا شروع ہو گئے، اور اب جو جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان پر یہ اعتراض لگتا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے حامی، اور آئندہ جو آنے والے ہیں منصور علی شاہ ان پر اعتراض لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے دوبارہ حامی ہے۔ ایسے میں اگر ججوں پر یہ اعتراضات ہونا شروع ہو جائیں کہ وہ فلاں پارٹی کے حامی ہے تو پھر وہ جج تو نہیں ہے، وہ منصف تو نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ثاقب نثار شاید پاکستان کی تاریخ کے بدترین ججز میں سے ایک ہوں گے۔ خیر پاکستان میں جو عدالتی تاریخ ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن ثاقب نثار اس لحاظ سے بدترین ہوں گے کہ انہوں نے نہ صرف ایک طرف جوڈیشل ایکٹیویزم کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ایگزیکٹو کی فورسز جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کی، کبھی ڈیم بنا رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بدترین کام جو کیا وہ ایک طرح سے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، اور انہوں نے منتخب حکومت کو جعلی طریقے سے فوج کی آشیرواد پر انہوں نے گرایا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان اب تک وہ سٹیبل نہیں ہو پایا ہے۔ اس وقت فوج اور عدلیہ اور ساتھ میں بہت سارے صحافیوں کو جن کو جی ایچ کیو میں ٹریننگ دی جا رہی تھی اور فائلیں دکھا کے جعلی فائلیں دکھا کے ان کو کہا جا رہا تھا کہ اپنے ہر مخالف کو، عمران خان کے ہر مخالف کو کرپٹ کہا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں جو پورا پولیٹیکل سسٹم تھا وہ ڈسٹیبلائز ہو گیا، اور اب تک وہ قابو میں نہیں آ پا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک حکومت جو قائم کی گئی، پہلے پورا میڈیا استعمال کیا گیا عمران خان کے حق میں اور ان کے مخالفین کو چور اور ڈاکو کہنے میں، اور اس کے بعد پھر جب وہاں پر بھی کام نہیں چلا تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھر جنوبی پنجاب صوبہ کا نعرہ لگا کے مختلف پارٹیوں کے لوگ توڑے گئے، پھر وہاں پر بھی کام نہیں چلا تو انہوں نے پھر الیکشن کے دن فوج کے کچھ 4.5 لاکھ لوگ اور ریزرو فوج بھی لگا کے وہ مختلف جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر آئے، وہاں پر بھی کام نہیں چلا تو پھر آر ٹی ایس بٹھایا، اور اس سے پہلے نواز شریف، مریم نواز، حنیف عباسی اور درجنوں لوگوں کو جعلی سزائیں دے کر جو بعد میں بالکل ثابت ہوا کہ غلط تھی، ان سزاؤں میں ان کو اندر کیا گیا تاکہ پورا پلیٹ فارم خالی کر دیا جائے اور عمران خان کو لایا جائے۔ اس کے باوجود عمران خان جب نہیں آ پائے، آر ٹی ایس بٹھا کر بھی نہیں آ سکے، جو کہ اب یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جی وہ تو ہماری سیٹیں گئیں، اگر وہ ایسی سیٹیں جاتی تو پورے کا پورا پروپیگنڈا نہ کر رہے ہوتے، بڑے لوگوں کو، صحافیوں کو استعمال کیا گیا۔ خود مان رہے عمران ریاض نے کہا کہ ہمیں جی ایچ کیو میں بلا کے ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی کہ فلاں کو چور کہیں، اب وہ ان دنوں انقلابی ہوئے میں۔ خیر اہم بات یہ ہے کہ پورا سٹرکچر چینج کر کے عمران خان کی حکومت بنائی گئی تھی، اور پھر جب عمران خان کی حکومت بن گئی اور پھر فوج نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت سے کام نہیں چل رہا یا ان کے مفادات نہیں پورے ہو گئے تو پھر ان کی حکومت بھی گرانے کے لیے وہی کام کیا گیا، یعنی جس طرح بنائی گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ انتخابات کے بعد جو جہانگیر ترین کا جہاز اڑایا گیا تھا اس میں زبردستی بعد میں اب تو پتہ چل رہا ہے کہ جو جنرل فیض تھے وہ انوالو تھے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور مختلف جماعتوں کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے میں، اور آخر میں اب یہ دیکھیں کہ جب حکومت گری اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس میں بھی فوج ملوث تھی، یعنی حکومت بنانے میں، عمران خان کی حکومت بنانے میں بھی فوج اور عمران خان کی حکومت گرانے میں بھی فوج ملوث تھی۔ اور اس طرح سے پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور جب دیکھا ہوگا نا فوج نے کہ یہ ہمارا جو ہم نے توقعات رکھی ہوئی تھیں، وہ ہمیں بتایا جاتا تھا اس وقت کہ جی بہت پیسہ آنے والا ہے، عاطف صاحب آپ 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیں تو بہت پیسہ آنے والا ہے، پوری دنیا سے پیسہ آ جائے گا، عمران خان دیکھیے گا چاندی چاندی کر دے گا، ہر طرف ہو جائے گا، یہ بتایا جاتا تھا کہ 6 مہینے تک تنقید نہ کریں اور سال تک تنقید نہ کریں۔ لیکن جب پتہ چلا کہ باجوہ نے بتایا کہ جی ایچ کیو میں آخری تقریر میں کہ ہمارے تو ٹینکوں میں پیٹرول بھی ختم ہونے لگا تھا، تب ہم نے عمران خان سے جان چھڑائی۔ خیر اہم بات یہ ہے کہ اس انداز سے جو نئی ترمیم ہے اس کے تحت پارلیمان کے ذریعے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر گو کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن اہم بات وہی ہے کہ فوج اگر مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، مثال کے طور پر جو جاوید اقبال ہے اس کا تقرر تو نواز شریف کے دور میں ہوا تھا،
لیکن وہ چونکہ ایک کمزور آدمی تھا، اس کے اپنے بے شمار پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ہوں گی اور کتنی بڑی فائل بنائی ہوئی ہوگی فوج نے ان کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عمران خان کے دور میں بھی استعمال ہی ہوتا رہا. یعنی وہ پہلے جاوید اقبال جس نے جو ہمارے لاپتہ کمیشن ہے اس کا وہ چیئرمین رہا اور اس نے کوئی کام نہیں کیا. اس کو جو کام دیے، آپ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ دیکھ لیں، کوئی کام نہیں ہے. یعنی اس نے وہ رزلٹ پیدا کیے ہیں جو فوجیوں کی مرضی کے تھے، کیونکہ ایک کمپرومائز آدمی تھا، وہ کمزور آدمی تھا. اس کے بارے میں تو وہ پتہ نہیں کون کون سی خواتین کے جو وہ سر سے پاؤں تک کے اس کے جملے ہیں، ویڈیوز ہیں. خیر اہم بات یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑا کہ اس کو تقرر کس نے کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب فوج نے اس کے کان مروڑے تو ان کی فوج کی مرضی پر وہ چلتا رہا. اسی طرح اب بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اگر فوج سیاست میں مداخلت نہیں چھوڑتی ہے اور اسی طرح وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث رہتی ہے، تو یہ کیسے گارنٹی ہوگا کہ وہ چیف جسٹس جو پارلیمان میں حکومت اپوزیشن تمام جماعتوں کی مرضی سے تقرر کی جائے گا وہ بھی فوج کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا؟ اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہ ہو، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اور اب خاص طور پر جبکہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں بشمول پی ٹی آئی کے، اگر یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اس پر اعتراض نہیں ہے تو یہ بہت خوشائند بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب جو ترمیم آ رہی ہے اس پر سب متفق ہیں. اور کل بھی میں نے اپنی جو ویلاگ تھا اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک ایسی ترمیم جس میں سب متفق نہ ہو، 2/3 میجورٹی کافی نہیں ہے. آئینی ترمیم وہ متنازع نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب جمع ہے تو پھر یہ آئینی ترمیم متنازع نہیں ہوگی، پھر یہ اچھی ترمیم ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ سب کو ہوگا. یعنی آئندہ کا چیف جسٹس اگر حکومت اپوزیشن سب کی مرضی سے آتا ہے تو کم سے کم یہ الزام نہیں لگایا جا سکے گا فوری طور پر کہ وہ میری مرضی کا ہے یا وہ میری مرضی کا ہے. اگر حکومت کی ایک بینچ، ایک کمیٹی جس میں 2/3 میجورٹی سے ایک بندہ لگایا جاتا ہے، تقرر کیا جاتا ہے، تو پھر کم سے کم اس کے حوالے سے یہ باتیں نہیں آئیں گی جس طرح ہم نے دیکھا کہ ثاقب نثار پر بھی آئیں یہ باتیں. اس سے پہلے چودھری جو تھے افتخار چودھری، ان پر بھی یہ الزامات لگے، کھوسا پر یہ الزامات لگے، اسی طرح عطا بندیال پر الزامات لگے، اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ پر الزامات لگے، اور ابھی منصور علی شاہ آئے نہیں ہیں ان پر بھی الزامات لگنا شروع ہو گئے. تو میری رائے میں پاکستان میں یہ جو مرضی کا جج اور مرضی کا جرنیل اور مرضی کا صحافی، اس سے باہر نکلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کنسلٹیشن سے، باہمی اصلاح مشورے سے لوگ عائد ہوں، ان کی تقرری ہو، تاکہ کم سے کم یہ الزامات نہ ہوں. پاکستان میں یاد رکھیے گا عدالت دنیا کے بدترین جو عدالتی نظام ہے ان میں شامل ہے، اس لیے کہ پاکستان میں جس طرح فوج سیاست میں ملوث ہے اسی طرح عدالت بھی سیاست میں ملوث ہے. عدالت کا یہ کام نہیں ہے. عدالت کا کام ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے، عدالت کا کام پولیٹیشین کا کام نہیں ہے، عدالت کا کام کانسٹیٹیوشن بنانا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن بنانا پارلیمان کا کام ہے. جب تک پاکستان میں عدالت اپنا کام نہیں کرے گی، وہاں پر لاکھوں مقدمات پڑے ہیں، ان کو سننے کی بجائے وہ ہر روز ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے وہاں پر کہ وہ فلاں کو نکالنا ہے، فلاں کی ضمانت ہو گئی، فلاں کی ضمانت نہیں ہوئی، آئین میں یہ لکھا ہے، آئین میں یہ اس کے لیے الگ کام ہونا چاہیے. یہ کرتب الگ دکھاتے رہیں. وہاں پر بے شمار لوگ ہیں جو حقیقی مسائل کا شکار ہیں. بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ ہو، پاکستان میں مست شدہ لاشوں کا معاملہ ہو، جعلی پولیس مقابلوں کا معاملہ ہو، ماورائے عدالت قتل کا معاملہ ہو، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت پاکستان کے کئی علاقوں میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا معاملہ ہو، اسی طرح جو دیگر مجرمانہ معاملات ہیں ان میں بھی عدالت، جس کا بنیادی کام پاکستان میں انسانی حقوق کی بحالی کو کی ضمانت دینا ہے، یا جس کا کام بنیادی کام جو دستوری ضمانتیں ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، وہ کام نہیں کر رہی ہے، وہ ان سیاسی انجینئرنگ کے چکروں میں لگی ہوئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کی بجائے عدالت اپنا کام کرے، حکومت اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، صحافی اپنا کام کرے. اور اب صحافی وہ GHQ سے جا کے ڈکٹیشن نہ لے، وہ سچی بات کریں، وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے چمچے نہ بنے، وہ کوئی عمران خان کا صحافی اور کوئی نون لیگ کا صحافی اس سے باہر نکل کے پاکستانی قوم کے صحافی بننے کی کوشش کرتی ہے. اور پاکستانی قوم کے صحافی بننے کے لیے بڑا سادہ سا طریقہ ہے، قومی مفادات، لوگوں کے مفادات اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز، ان کا خیال رکھنا یہ ایک صحافی کا کام. آپ کی رائے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دستوری تبدیلی ہے یا ترمیم ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ سوال سب سے زیادہ عام ہوگا، اور یہ سوال اب تک میڈیا نیریٹو میں مسنگ ہے کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. یعنی اگر انوائرمنٹل گارنٹی دیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہے تو اس سے ایک عام آدمی کا کیا فائدہ ہوگا. یا اگر ہم ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیتے ہیں الگ سے، تو کیا جو پاکستان میں جینوئن مسائل ہیں، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوں، یا لوگوں کی جبری گمشدگیاں ہوں، یا اس انداز کے دیگر جو وسائل کی لوٹ کسوٹ جیسے معاملات ہیں، ان پر کیا عدالت
بنیادی کام کرے گی، یا جب ان کے پاس کوئی شکایت جائے گی تو کیا عدالت وہ بنیادی دستوری ضمانتیں ان کی بحالی کو یا ان کی امپلیمنٹیشن کو، نفاذ کو یقینی بنا پائے گی؟ یہ ہے بنیادی سوال، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا سوال کا جواب وہ آگے چل کے عدالتی بیہیویئر سے دیکھا جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے اور وہ عدالت اپنا ہی کام کرتی ہے جو اس کا کام ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو عدالتی رینکنگ ہے اس میں پاکستان اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں پاکستان اسی طرح سے اگر چلتا رہتا ہے تو نہ دستوری بحالی ہوگی، نہ دستوری ضمانتوں کی بحالی ہوگی، نہ انسانی حقوق کی بحالی ہوگی، اور نہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کوئی بہتر یا مستحکم راستہ اختیار کر پائے گا۔ لیکن آپ کی رائے میں ضرور جاننا چاہوں گا، آپ اصل میں پاکستان ہے؟ اپنی رائے ضرور لکھیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آداب۔